الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرة عيون الصلحاء حضرت علامہ مولانا صاحب سہیل احمد صاحب شفیع. آج کے خیر البرا حضرت مولانا ذوالفقار احمد سعیدی صاحب شفیع. فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ صاحب. آج کے رسالت ماں فخر اہل سنت حضرت مولانا حافظ حمزہ رسول صاحب. انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان عزیز وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں سال کے پہلے عشرے میں درس قرآن پاک کی محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. 1444 ہجری نیا سال شروع ہو چکا ہے اور آج 3 تاریخ گزری ہے، چوتھی رات ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہر قوم اپنے طریقے سے سال کا آغاز کرتی ہے. ہمیں سلف صالحین نے جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سال کے آغاز پہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ سال نیکیوں میں گزارنے کا ارادہ کریں اور دعاؤں کے ساتھ سال کا آغاز کریں. دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے، امن و سکون والا سال بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. 1443 سال گزر چکے ہیں حضور کو ہجرت فرمائی. یہ ہجری کیلنڈر ہے جو ہم گنتی کر رہے ہیں کہ 1442 1443 اور اب شروع ہے 1444. یہ گنتی کس کی کر رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد کتنے سال گزرے ہیں. حضور کی ہجرت کو 1443 سال گزر چکے ہیں. اسلامی کیلنڈر ہجرت سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا. ہجرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھوڑنا. تاریخ میں ایک موڑ ایسا آ گیا تھا جب صحابہ کرام نے 2 میں سے ایک کو چھوڑنا ہے، ایک کو رکھنا ہے. یا حضور کو رکھ لیں یا اپنے گھر رکھ لیں. انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، حضور کو نہیں. حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں.
ہر سال کے آغاز میں مسلمان اس عزم کو تازہ کرتے ہیں کہ ہم پورا سال اس طرح گزاریں گے کہ ہم کسی صورت میں بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں۔ یہ ہجری کیلنڈر کا پیغام ہے۔ ہم کسی صورت میں بھی حالات جو بھی رخ اختیار کر لیں، ہم ہر طرح کے حالات میں حضور کے دامن سے وابستہ رہیں۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے۔ ایک ہجرت ہے ظاہری ہجرت، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنا، اور ایک ہے روحانی ہجرت، غفلت کی بستی چھوڑ کے اطاعت کی بستی میں آ جانا، گناہوں کی وادی چھوڑ کے عبادت کی وادی میں آ جانا۔ یہ بھی ہجرت ہے کہ غفلت سے اطاعت میں آ جانا، من الظلمات الی النور۔ تو ہجری کیلنڈر کا یہ بھی پیغام ہے۔ صحابہ کرام نے تو ہر طرح کی ہجرت کی ہے اور بڑی ہجرت انہوں نے کی ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے ہر سال کے آغاز میں یہ عزم باندھیں کہ ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ پچھلے سال اگر ہم سے کوئی سستی ہوئی، غفلت ہوئی، تو اس سال ہم وہ غفلت و سستی قریب نہیں آنے دیں گے۔ آج ہم کم از کم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس سال کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ ہفتے بھی کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ تو 6 دن آپ بے شک دنیا داری کریں، کاروبار کریں، باقی فرائض نماز وقت پہ ادا کریں، 6 دن دنیاوی مصروفیات، لیکن ایک جمعے کا دن اللہ کو دیں گے۔ اس دن میں غسل کروں گا، جمعہ پڑھوں گا، سورۃ کہف پڑھوں گا، قبرستان جاؤں گا، عصر کے بعد درود شریف پڑھوں گا۔ اچھا، اگر 6 دن دنیا داری کر کے آپ کی ہرس پوری نہیں ہوئی تو ایک دن میں کتنے پیسے کما لیں؟ 6 دن دنیا والوں کو دے کے اگر آپ دنیا والوں کو راضی نہیں رکھ سکتے تو یہ ایک دن ذرا رب کو دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں رب کس طرح پورے ہفتے پہ رنگ چڑھا دیتا۔ یہ بات میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے، دجالیت کا زمانہ آ رہا ہے۔ 6 دن آپ دنیا والوں میں گزارتے ہیں، ایک دن اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی گزاریں، قبرستان جائیں، سورۃ یاسین پڑھیں، اصالہ ثواب کریں، جمعے کا دن وقف کر دیں اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میں نے یہاں سے بات شروع کی کہ ہر قوم اپنی روایات کے مطابق سال کا آغاز کرتی ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاں جب رات کے 12 بجتے ہیں، 31 دسمبر، نصف رات گزرتی ہے، گھڑی کی سوئیاں 12 بجے سے آگے چلتی ہیں تو وہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سال کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے حکم توڑ کے، اور وہ سال کے آغاز میں تخریب ذات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارا جب سال شروع ہوتا ہے تو ہم پہلے عشرے میں شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، اور شہیدوں کا ذکر بیعت حق کی دعوت ہے۔ بیعت حق کہ ہم ہر صورت میں حق کا ساتھ دیں گے۔ سال کے آغاز میں اس لیے شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یکم محرم مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ جو ہجری کیلنڈر ہے یہ بھی حضرت فاروق اعظم نے بنایا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ابکری شخصیت ہے کہ غیر مسلموں میں جب اسلام کا ذکر ہوتا ہے نا، غیر مسلموں میں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، غیر مسلموں میں جب اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حضرت فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ وہ ایک بڑی بلند شخصیت، امریکہ سے کتاب شائع ہوئی دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے یہ کتاب لکھی کہ دنیا کے 100 مؤثر انسان، سب سے پہلے اس نے ہمارے آقا کریم کا ذکر کیا ہے کہ آپ جیسی ہستی انسانی تاریخ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد حضور کی امت میں سے اس نے کسی کا ذکر کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ غیر مسلموں نے اعتراض کیا، امریکیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم کو دنیا کے 100 بڑے آدمیوں میں تو نے کیوں کھڑا کیا ہے؟ تو مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا امریکہ والوں، یورپ والوں، تم آج بھی فاروق اعظم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، حکومت خرچہ لگا دیتی ہے۔ یہ شروع کس نے کیا؟ حضرت فاروق اعظم۔ کوئی بے روزگار ہو، حکومت بے روزگاری الاؤنس دیتی ہے، یہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ کوئی بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، اس کا خرچہ حکومت دے گی، یہ حضرت فاروق اعظم نے کہا۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا امریکہ والوں، یورپ والوں، تم یہ جو بے روزگاری الاؤنس دیتے ہو، یہ جو بوڑھوں کو خرچہ دیتے ہو، اور جب بچہ پیدا ہو حکومت اس کا خرچہ لگا دیتی ہے، یہ تینوں قانون فاروق اعظم نے شروع کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مریم محمد نے لکھا کہ اگر 10 سال اور حکومت کر جاتے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن میں اوسطاً 3 شہر فتح کیے۔ 10 سال آپ نے حکومت کی ہے اور 10 سالوں میں آپ نے 10,000 شہر فتح، ایک سال میں 1,000 شہر، اور سال میں دن ہے 365، 1,000 شہر آپ سال میں فتح کر رہے ہیں، تو پھر ایک دن میں کتنے شہر بن گئے؟ اوسطاً 3 شہر آپ نے ایک دن میں فتح کی۔ 400 مسجدیں آپ نے بنوائی، 900 جامعہ مسجدیں آپ نے بنوائی۔ آج دنیا میں اعلانیہ نمازیں ہو رہی ہیں، باجماعت اعلانیہ نمازیں ہو رہی ہیں۔ پہلی اعلانیہ نماز کس نے پڑھائی؟ پہلی اعلانیہ نماز چھپ کے پڑھی جاتی تھی، اگر نماز کو حجرے سے مسجد میں لے کے آئے ہیں تو فاروق اعظم۔ جو نماز قائم کرے، سورہ انفال میں ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ جو نماز قائم کرے وہ پکا مومن ہے، اور جو نماز کو حجرے سے مسجد میں لے کے آیا ہے وہ کتنا بڑا مومن۔ جو نیکی کا آغاز کرتا ہے جب تک نیکی ہوتی رہے گی اسے ثواب ملتا ہے۔ اگر اجتماعی اعلانیہ نماز پڑھائی ہے تو پہلی نماز فاروق اعظم نے پڑھائی ہے، جب تک دنیا میں اعلانیہ نمازیں ہوتی رہیں گی فاروق اعظم کو ثواب ملتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم مصلی نبوی پر شہید ہوئے۔ ہماری تاریخ میں ایک شہید ایسا ہے کہ جو حضور کے مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں وہاں حملہ ہوا ہے، شہید محراب نبوی حضرت سیدنا فاروق اعظم۔
محرم کے شروع میں جو شہادتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے، نواسہ رسول نے بھی نماز نہیں چھوڑی اور سر سجدے میں لگایا ہے، اور حضرت فاروق اعظم بھی نماز میں کھڑے ہیں جب آپ پہ حملہ ہوا ہے تو آپ نے زخموں پہ ہاتھ رکھا، دیوار سے ٹیک لگائی، صحابہ دوڑے کہ ہم آپ کو اٹھاتے ہیں، فرمایا پہلے فجر کی نماز پڑھو بعد میں اپنی جان سے زیادہ مسلمانوں کی نماز کی فکر تھی۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جان دینا، اللہ کے راستے میں جان دینا، فی سبیل اللہ، یہ علت ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہر مقتول شہید نہیں۔ بندہ ڈاکہ مارنے کیا قتل ہو گیا، شہید نہیں ہے، شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و رسول اللہ، قرآن اور حضور، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، خبردار اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، شہید۔ یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے، قومی پرچم میں لاش کو لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، 7 یا 21 توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے، فوج سیلوٹ کرتی ہے میت کو کہ اس فوجی نے ملک کے لیے جان دی۔ یا اللہ جو کسی ملک کے لیے جان دے اس کی میت کو تو سلامی دی جائے، اس کی میت کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جائے۔ جو تیرے لیے جان دیتا ہے تو کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو میرے لیے جان دے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا، میں اسے حیات جاوداں عطا کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اسے مردہ کہنا نہیں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے، یہ خیال بھی نہ آئے پردہ ذہن پہ، یہ بات نہ ہوئے، گمان بھی نہ آئے کہ یہ مردہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ کیا دیا جا رہا ہے؟ رزق کسے دیا جاتا ہے؟ شہید کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شان والی زندگی عطا کرتا ہے۔ دوسری فضیلت جب روح نکلتی ہے شہید کے بدن سے، ہزاروں فرشتے استقبال کے لیے، حضرت معاذ، حضرت سعد بن معاذ، مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، جب آپ شہید ہوئے میرے آقا تشریف لائے، فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، فرمایا جب میرا غلام سعد بن معاذ شہید ہوا 70,000 فرشتے میرے غلام کے استقبال کے لیے زمین پر نازل ہوئے، روح بدن سے نکلی ہے، 70,000 فرشتے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ وَهَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، آج ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہا ہے۔ واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، اور کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں آہ فلاں مر گیا، آتے گھڑی کہتے ہیں واہ واہ موت محباں، واہ واہ موت محباں والی تے وچ عشق دے مرنا، مرن تو پہلے راضی ہو گئے تے اسرائیل نہیں کر۔ جس نے جان دی ہے بندہ اس طرح اپنی جان پیش کرے کہ خالق حیات راضی ہو جائے، تو نے میری رضا کے مطابق جان پیش کرا۔ روح نکلتی ہے، فرشتے استقبال کرتی ہے، عرش خوشی سے جھوم رہا۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے،
اللہ شہید کے سارے گناہ پہلے معاف فرما ہے۔ جنت میں جا کے کوئی واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا، الا الشہید یتمنی، میرے آقا کریم نے فرمایا مگر شہید وہ جنت میں جا کے بھی خواہش کرے گا یا اللہ ایک بار پھر دنیا میں تیرے نام پر جان دینے میں جو لذت آئی تھی میں پھر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے چند فضائل شہادت کے بیان کیے، اور بہت سارے فضائل ہیں شہادت۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، اور ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ یہ میری توحید ہے جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ ایک صورت یہ ہے کہ بندہ مومن ہے لیکن وہ خاص فضائل نہیں رکھتا، مومن ہے، شہید ہو گیا، اب شہادت کی وجہ سے اسے فضائل مل گئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو شہید ہو رہا ہے وہ شہادت سے پہلے بڑے فضائل۔ اب آپ مجھے بتائیں جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں انہیں شہادت کے بعد فضائل ملے ہیں یا پہلے فضیلت؟ امام علی مقام پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، حسنین کریمین پہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس وقت میرے آقا کریم نے یہ اعلان فرما دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، ہمارے آنتا یا من الدنیا، فرمایا حسنین میرے پھول ہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے اسے ایک نعت میں استعمال کیا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری برائے شاعری نہیں، یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت نے شاعری بھی دین سمجھانے کے لیے کی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ جو پھول کا لفظ ہے یہ حدیث میں آیا ہے، ہمارے ہاں نقا یا من الدنیا، فرمایا حسنین میرے پھول ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وقتہ شروع کہاں سے کیا ہے؟ کیا بات، کیا بات، یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا، جب مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی، بات بڑی ہے، بات بیان نہیں ہو سکتی، تو اس وقت کہتے ہیں کیا بات۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے اور یہ بات بڑی ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، بحر العلوم ہے، مرجع العلماء ہے، جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، وہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کروں، میرا علم تھوڑا ہے، نبی کے نواسوں کی شان عرفہ اور عالیہ۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں؟ آج تک آپ نے کسی عالم کو سنا ہے جو حسنین کریمین کی شانیں بیان کر کے کہے کہ کوئی شان رہ نہیں گئی، میں نے ساری شانیں بیان کر دی؟ تو پھر ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ہم زبان بن جائیں کہ اعلیٰ حضرت آپ نے ٹھیک لکھا ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، نسبت رسول کی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کیا بات ہے، یہ حسنین بھی منقبت پڑھتے ہوئے کہنا ہے۔ علامہ حفیظ صاحب نے تو منقبت پڑھی ہے، جناب رضوان قریشی صاحب نے بھی منقبت پڑھی ہے، تو ہم سارے نا منقبت پڑھنے کے لیے دروازہ اہل بیت پہ کھڑے ہوں۔ ہم صبح و شام دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کے بعد قول ایمان کلی فاطمہ۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
حسن خاتمہ میں محبت اہل بیت کا بڑا عمل دخل ہے. یعنی جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے مرد نام اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ہاں اس نیت سے ہی منقبت پڑھ لیں. نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی. میں اور آپ داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ہاتھ کے ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ کی انگلیاں حضور کے دست مبارک کی مثال یا ہم شکل بنا سکتے ہیں؟ ہم سنتیں بنا سکتے ہیں پر جسم کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر نہیں بنا سکتے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے جسم بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنا. یا اللہ کے اس پہ سبحان اللہ کے اسے امام حسن و حسین کی زیارت نصیب ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسین. جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں دوسرے دن تیسرے دن دروازہ شیر خدا پہ آتے. مولا علی شیر خدا پوچھتے امیر المومنین کدھر تشریف لائے ہیں؟ فاروق اعظم کہتے میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا. ذرا حسنین کو بلاؤ میں اپنے محبوب کی تصویر دیکھنے آیا. یہ جو آج کل جھگڑے ہیں یہ ہم نے ڈالے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے نہیں. وہاں رحماء بینہم ایک دوسرے سے محبت. یہ آج کل ہم نے جھگڑے ڈالے ہیں، وہاں صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر تھے. رحماء بینہم ایک دوسرے کے مقام و مرتبے سے آشنا تھے اور حضور نے ان کے دل پاک کیے تھے. ہم اپنے پلید اور گھٹیا دلوں پر ان کے پاک دلوں کو قیاس کرتے ہیں، ورنہ وہاں صحابہ اور اہل بیت ان کے دلوں کو حضور نے اپنی نگاہ سے پاک کیا. سیدنا فاروق اعظم کہتے میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا. مولا علی بلاتے حسنین دیکھنے. حدیث پاک ہے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین ما کان فیما اسفل ذالک. سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ. دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتا. وہ کتنی شان والے ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل. نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، تلاوت حسین کی، جرت حسین کی، استقامت حسین کی، شہادت حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی. اس گھرانے کو قرآن سے خاص تعلق ہے. گھر کے ماحول کا بچوں کی تربیت میں بڑا اثر ہوتا ہے. امام علی مقام کو جو ماحول بچپن میں ملا ہے، یہ کون سا گھر ہے، یہ کس کی گود ہے جہاں قرآن نازل ہو، آغوش نبوت. امام علی مقام عاشق تھے قرآن پاک. امام علی مقام حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، اور تفسیر قرآن میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی استاد ہے، ان سے آپ نے تفسیر کے اسباق پڑھے. اور روزانہ ظہر کی نماز کے بعد امام علی مقام مسجد نبوی میں درس قرآن دیتے تھے. جوانی میں ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن دینا حضرت امام حسین کی سنت ہے. آپ ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس بیٹھ کے درس قرآن دیتے. آپ قرآن کے عاشق تھے.
اس گھرانے کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ جمال الاولیاء میں مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے، مولا علی شیر خدا کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، رکاب میں ایک پیر رکھتے ہیں، سواری کی پشت پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کرامت تھی مولا علی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک منٹ میں کیسے قرآن پڑھ لیتے تھے، رکاب سے زین پہ آتے ہوئے منٹ نہیں پڑھتا۔ یہ کرامت تھی۔ کرامت وہی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ساری آنکھوں سے پڑھنا ہو تو کتاب کے ورق کو لٹنے کی ضرورت ہے۔ روح کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو روح ایک توجہ میں پوری کتاب پڑھ لے۔ روح ایک توجہ میں پوری کتاب پڑھ لے۔ مولا علی شیر خدا سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے۔ یہ آپ کو کرامت ملی ہے لسانی۔ نکاح ہوا بنت رسول کے ساتھ تو ایک دن مولا علی شیر خدا نے پوچھا، سیدہ میں نے تو رسول اللہ سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا، میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پڑھ لیتا ہے۔ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی کاریہ ہے کہ چکی کا دستہ چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے قرآن پڑھ لے، تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتا؟ نوک سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کرتا ہے؟ تلاوت حسین کی، صبر حسین کی، شہادت حسین کی۔ ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت۔ امام عالی مقام سے محبت، میرے آقا کریم نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ دعا مانگی، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور پھر عرض کیا پروردگار جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک وظیفہ حسنین کی محبت۔ ایک حدیث پاک اور فضیلت میں عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کی ہے، المعجم الاوسط میں نقل کی ہے۔ یہی حدیث پاک محدث ہندی نے کنز العمال میں بیان کی ہے۔ یہ حدیث پاک حافظ ابن عساکر انہوں نے تاریخ دمشق میں بیان کی ہے۔ حسنین کریمین حضور کی گود میں ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم جدا و جدۃ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اپنے نسب و رشتہ داریوں کے حوالے سے کون بڑی شان رکھتے ہیں؟ الا اخبرکم بخیرکم عما و عمتا، الا اخبرکم بخیرکم ابا و اما، الا اخبرکم بخیرکم خالا و خالتا، هما الحسن والحسین، جدهما محمد رسول اللہ، جدتهما خبیبہ بنت خویلد، امهما فاطمہ بنت رسول اللہ، ابوهما علی بن ابی طالب، امهما جعفر بن ابی طالب، امتهما ام ہانی بنت ابی طالب، خالهما القاسم ابن رسول اللہ، وخالاتهما زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ، جدهما فی الجنہ وجدتهما فی الجنہ وابوهما فی الجنہ وامهما فی الجنہ وعمهما فی الجنہ وعمتهما فی الجنہ وخالهما فی الجنہ وخالاتهما فی الجنہ وهما فی الجنہ۔ فرمایا اور میں تمہیں بتاؤں جو اپنی رشتہ داریوں کے نسب کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے، جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے،
امیر ہے، جن کا باپ ولیوں کا سردار ہے، جن کا چچا جعفر طیار ہے، جن کی پھوپھی ام ہانی ہے، جن کا ماموں قاسم ابن رسول اللہ ہے، اور جن کی خالائیں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہے۔ پھر فرمایا جدہما فی الجنہ و جدہما فی الجنہ، نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، ماں بھی جنتی، باپ بھی جنتی، چچا بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور میں یحبہما فی الجنہ، قیامت تک جو جو ان سے سچی محبت کریں گے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ فرمایا کتنی شان ہے، میرے آقا کریم نے تعارف کروایا، اپنے نواسوں کی شان بیان کی، جن سے حضور کو پیار ہے، ان سے پیار ہمارے اوپر فرض ہے۔ امام عالی مقام ہمارے لیے محض تاریخی شخصیت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ عہد ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے۔ تاریخی شخصیت کو آپ مانیں نہ مانیں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو نجات نہیں۔ امام عالی مقام ہمارے لیے صرف تاریخی شخصیت ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے؟ امام عالی مقام کی محبت ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نواسہ رسول کی کیا بات ہے۔ اور اگر حضور کی اہل بیت سے سچا پیار کرتے ہیں تو آپ اہل سنت و جماعت ہی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہوئے مولانا عبدالرحمن جامی، کس نے نام نہیں سنا مولانا جامی کا؟ مولانا جامی کہتے ہیں بصدق و صفا تباہ گشت جامی، غلامان آل محمد، کہ جو آل رسول کے نوکر ہیں میں ان نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ اور ایک بات کہتے ہیں قطرہ آب وضو کمبرے خوب در از خون ناب کیسرے، روم کے بادشاہ کا خون وہ قیمت نہیں رکھتا جو قیمت مولا علی کو وضو کروانے والے کمبر کے پیروں سے لگنے والے پانی کی۔ ہم اہل نسبت ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے۔ صحابہ کس کے؟ حضور کے۔ اہل بیت کس کے؟ حضور کے۔ حضور نے دونوں کو رنگ چڑھایا، اپنے اپنے ان کے فضائل ہیں، اور وہاں آپس میں کوئی جھگڑے نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں دو محبتیں نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس وقت تک اس کی محبت قبول ہی نہیں ہوگی جب تک اہل بیت سے محبت کرتا۔ ہم مولا علی کو راضی کرنا چاہتے ہیں پر مولا علی راضی نہیں ہوتے جب تک فاروق اعظم راضی، مولا علی راضی نہیں ہوتے جب تک صدیق اکبر راضی۔ یا پھر یہ بات پلے باندھ لیں، مولا علی کی شان بیان کریں صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں، صدیق اکبر کی شان بیان کریں مولا علی خوش ہوتے۔ رحماء بینہم، صحابہ اور آل بیت آپس میں نرم دل، شفیق، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ بارے دیگر عرض کر رہا ہوں، آج اگر کوئی کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی کرے سمجھے گمراہ ہے، کسی ایک صحابی 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، اس موقع کو بیان کرتے ہوئے بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو جانشین بنایا کیوں؟ کوئی حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، روایتیں دونوں طرح کی موجود ہیں۔ ایک روایت میں انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے کہ میں اپنے بعد یزید کو تخت نشین بناؤں، اور ایک روایت ہے انہوں نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ عقیدے کی مشہور کتاب ہے التمہید، حضرت ابو شکور سالمی انہوں نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو شکور سالمی جو کہ علم العقائد میں بڑا بلند مقام
عقیدے کی یہ معروف کتاب ہے تمہید، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا، یزید نے خود آپ کے وصال کے بعد تخت پہ بیٹھ کے بیعت لینا شروع کی ہے۔ تو روایتیں دونوں طرح کی، ہمارے ہاں یہ دوسری جو روایت ہے یہ بہت کم بیان میں آئی، اور میں حوالہ دے رہا ہوں، کسی عام بندے کا حوالہ نہیں دے رہا۔ آپ نے اگر ڈاکٹریٹ کرنی ہو، پی ایچ ڈی کا امتحان پاس کرنا ہو، کسی واعظ سے پڑھتے ہیں یا کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے پڑھتے ہیں؟ جو لائق ہوگا اسی سے پڑھیں گے۔ اور حیرت یہ ہے کہ ہم دین کن سے سیکھتے ہیں؟ دین ہم ان سے سیکھتے ہیں جو کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لوگ بھی بعض جماعتوں میں موجود ہیں جو خود پڑھ ہی نہیں سکتے، سن کے آتے سنا رہے ہیں، خود انہوں نے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، ہاں صرف گلا خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے، تو وہ سر اچھی ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ خود تو عربی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، بغیر آرام کے وہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایمان کو اتنا سستا نہ سمجھیے۔ کسی ایک صحابی کی بے ادبی کرنا یہ بالواسطہ رسول اللہ کی بے ادبی ہے۔ ہر صحابی نبی کلم وعد اللہ الحسنی۔ اور دوسری آسان بات کر رہا ہوں، حضرت داتا صاحب فیصلہ کریں تو آپ کو قبول ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جب حق موجود تھا مر حق ظاہر بود، تا حق ظاہر بود مر حق را مطابق شد، کہ جب حق موجود تھا امام علی مقام نے تلوار نہیں نکالی، چون حق مفقود شد شمشیر برکشید، اور جب ظالم تخت پہ بیٹھا حق مفقود ہو گیا تو امام علی مقام نے تلوار نکالی۔ 41 ہجری سے 60 ہجری تک 20 سال امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے۔ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے؟ امام کے عام میں ہو آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، امام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اب دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے آج کے موقع، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جانشین مقرر نہیں کیا۔ یزید خود تخت پہ بیٹھا آپ کے وصال کے بعد، اور اس نے لوگوں کو خبر نہیں ہونے دی جب تک بیعت نہیں ہوئی۔ مدینہ منورہ جو خط اس نے بھیجا اس میں بھی اس نے لکھا کہ پہلے بیعت لو حضرت امام حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے، بعد میں اہل مدینہ کو خبر دینا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے۔ پہلے ان سے بیعت لو، بعد میں ان کے وصال کی خبر دینا۔ گورنر مدینہ نے امام علی مقام کو بلایا، امام تشریف لے گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ خط میں جن 3 ہستیوں کا نام تھا ان تینوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر نواسہ صدیق اکبر، انہیں جب پتہ چلا گورنر نے بلایا تو ظہر کے بعد انہوں نے حضرت امام علی مقام سے فرمایا میں گورنر کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تو آج رات ہجرت کر کے مدینے سے مکے جا رہا ہوں۔ نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر ہجرت کر کے مکے آ گئے۔ امام علی مقام رات عشاء کے بعد گورنر ہاؤس تشریف لے گئے۔ گورنر نے خط پڑھ کے سنایا، حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی۔ امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی۔ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار اس طرح کا ہوتا جس طرح بعض لوگ بیان کرتے ہیں تو کیا خیال ہے امام علی مقام 20 سال انہیں مانتے؟ 20 دن بھی نہ مانتے۔ جنہیں امام نے 20 سال مانا ہے اس کا مطلب یہ ہے ان کا کردار فاسق و فاجر والا کردار نہیں، ورنہ حضور کے نواسوں کی یہ شان نہیں کہ امت کو کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر کے خود آرام سے بیٹھ جائے۔ 20 سال
حضرت امیر معاویہ کو مانے نا، یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا، امام علی مقام نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب آپ فرمائیں نا میرے جیسا شخص، روئے ارض پہ آپ سے افضل کوئی دوسرا ہے؟ اس وقت روئے ارض پہ سب سے افضل وجود امام علی مقام۔ ایک تو شخصی تعارف کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ حسن رسول کا مظہر ہیں، آپ کی ظاہری صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جدید ہے۔ ایک تو یہ شخصی تعارف ہے، لیکن دوسرا تعارف یہ ہے کہ آپ کی جو باطنی صورت ہے، آپ کا جو روحانی مقام ہے، آپ کی جو سیرت و کردار ہے، اس میں بھی کوئی آپ کی مثال نہیں۔ آپ حافظ قرآن، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، مفتی اعظم، فقیہ اعظم، آپ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے، آپ فتویٰ بھی جاری فرماتے۔ ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں قانون تھا جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کا خرچہ لگا دیا جائے۔ امام علی مقام کے سامنے یہ استفتاء بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہ بچہ کتنی عمر کا ہو تو حکومت اس کا خرچہ لگائے، تو نواسہ رسول نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کا خرچہ لگائے۔ تو امام علی مقام کا فتویٰ چلتا، امام علی مقام فقیہ اعظم، حافظ ابن کثیر نے استاذ العلماء حضرات میں، وہ جو علماء کے استاد ہیں ان میں ذکر کیا ہے امام علی مقام۔ امام علی مقام اس دور میں علم کے اندر بھی بے مثال مقام رکھتے، تقویٰ میں بھی بے مثال مقام رکھتے، شخصی فضائل بھی تھے اور سیرت و کردار میں بھی رسول اللہ کی سیرت دیکھیں یا نواسہ رسول کی سیرت دیکھیں، آپ کو کردار ایک ہی نظر آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے بیعت سے انکار کیا۔ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے موت سے ڈرایا، گورنر نے تو ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا، مشیر نے مشورہ دیا کہ اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قتل کر دو۔ امام علی مقام نے اس وقت ایک خطبہ پڑھا، میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو آپ کو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے، خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا۔ جب موت سے ڈرایا گیا تو امام نے فرمایا اللہ اکبر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ وصلی اللہ علی رسولہ حتی الموت ولا ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفرات۔ وہ عورتیں ہیں جن کی گردنوں میں سونے کے ہار بڑے سونے لگتے ہیں، مرد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا ہے۔ حتی الموت ولا ولد آدم محت القلادۃ علی جید الفرات۔ فرمایا میں وہ نہیں جو ڈر کے قاتل کے آگے سر جھکا دوں، آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہوگا۔ ویسے انکار کر کے گھر تشریف لائے، مشاورت ہوئی، فیصلہ ہوا کہ جس طرح عبداللہ بن زبیر ہجرت کر گئے ہیں مکہ شریف، ہم بھی مکہ شریف چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہمارے کیوں نہیں ٹھہرے۔ اس لیے امام علی مقام نے کوئی فیصلہ کیا جو حضرت عثمان غنی کا فیصلہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کو جب بلوائیوں نے آپ کے مکان کا گھیرا ڈالا تو مشورہ دیا گیا کہ آپ تلوار اٹھائیں، فوج بلائیں، تو آپ نے فرمایا میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہا۔ یہ عام شہر نہیں، یہ شہر
رسول، مدینہ الرسول، اس کا اپنا ایک مقام ہے، حرمت ہے۔ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس نے شہر رسول میں خون بہایا۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں لیکن خود تلوار نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر میں یہاں رہتا ہوں، یزید اس شہر میں لشکر بھیجتا ہے، اس شہر میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہر رسول کی حرمت پائمال ہو۔ میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرمت کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ منزل تھی مکہ، آپ ہجرت کر کے مکے تشریف لے آئے۔ 4 مہینے مکے میں رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ۔ مکے والوں نے ادب کیا، استقبال کیا۔ کوفے والوں کو پتا چلا کہ امام مکے آ گئے ہیں۔ یہ ظلم کوفے والوں نے کیا کہ امام کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا، خطوں پہ خط لکھے کہ آپ جلدی کوفے آئیں، یہاں تک خط لکھے کہ ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو جمعہ پڑھاتا ہے وہ یزید کا مقرر کیا ہوا گورنر ہے، ہم اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، ہم جمعہ پڑھیں گے جب آپ کوفے آئیں گے۔ تو امام علی مقام نے اپنے اقربا کو بلایا، صحابہ کو اکٹھا کیا، مجلس مشاورت منعقد ہوئی، مجھے کوفے جانا چاہیے یا نہیں۔ سب سے پہلے نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کیا امام آپ مکے بیٹھ کے بیعت لیں، سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ مکے کو مرکز بنائیں، آپ کوفے نہ جائیں۔ اگر یزید نے مکے کی طرف لشکر بھیجا، میں عبداللہ بن زبیر مکے کے بارڈر پہ اسے روکوں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں کسی یزیدی لشکر کو مکے میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ اہل مکہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے مشورہ دیا میں کسی صورت آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر زوج سیدہ زینب انہوں نے کہا میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا۔ اس مجلس مشاورت میں سب نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مکے ٹھہریں۔ یہی فیصلہ ہوا کہ آپ کوفے نہیں جائیں گے۔ پھر خط آنا شروع ہو گئے، اور کوفیوں نے کہا کہ اگر آپ کوفے نہیں آتے تو قیامت کے دن ہم آپ کے خلاف گواہی دیں۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں اخبارات نہیں تھے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، دین سیکھنے کے ذرائع نہیں تھے، دین کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا۔ انہوں نے کہا لا امام لنا، کوفے میں ہمارا پیشوا کوئی نہیں، آپ کوفے آئیں ہمارا ایمان بچائیں۔ اب دوبارہ مجلس مشاورت ہوئی، اس میں فیصلہ ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجیں، یہ جو پیغام دیں خط لکھے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، انہوں نے خط لکھا کہ امام آپ کوفے آ جائیں، کوفے والے آپ کے منتظر ہیں، 20,000 نے میری بیعت کر دی ہے۔ جب یہ خط مکے پہنچا تو امام مکے سے نکلے۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ وہ ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کیوں نہیں لڑائی میں شامل ہوا، فلاں کیوں نہیں لڑائی میں شامل ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جنگ کرنے کے لیے مکے سے نہیں، اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو کیا خیال ہے چھوٹا سا قافلہ لے کے جاتے؟ اگر امام فرماتے نا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں تو سارا مکہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جنگ کرنے نہیں گئے۔ دوسری بات شرعی مسئلہ یاد رکھیں، ظالم حکمران تخت پہ بیٹھ جائے تو اس کی مزاحمت کس طرح کرنی ہے؟ 2 صورتیں ہیں، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ آپ اس ظالم کا ظلم بیان کریں، یہ بھی بیان کر دیں کہ یہ اس مسند کے اس سیٹ کے اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے،
یہ بھی بیان کر دے. لیکن اگر آپ خود اس سے کوئی جنگ نہیں کرتے، محاذ آرائی نہیں کرتے، اپنی جان بچا کے جان چھڑا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس ظالم کا ظلم بیان کر دو کہ اس نے یہ ظلم کی ہے، وہ اس مسلک کے اہل نہیں، اپنی جان چھڑا کے تم بیٹھ سکتے. یہ ہے رخصت. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا عزم و ہمت والا ہو جو ظالم کے سامنے ڈٹ جائے، تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عزیمت. اس دور میں کچھ بزرگوں نے رخصت پہ عمل کیا ہے اور امام علی مقام نے عزیمت پہ عمل کیا. مسئلہ سمجھ آیا؟ جو رخصت پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. مولا علی کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، امام حسین کے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، وہ نہیں اس قافلے میں شامل ہو سکے، وہ مدینہ منورہ میں رہے. تو رخصت بھی شریعت کی اجازت سے ہے اور عزیمت بھی شریعت کی اجازت سے. دو جواب میں نے دیے ہیں. تو یہ کہ امام جنگ کے لیے گئے ہی نہیں. اگر امام جنگ کے لیے جاتے تو پھر اہل مکہ اہل مدینہ سب آپ کے ساتھ ہوں. امام تو قافلہ لے کے گئے ہیں کوفے میں قیام کرنے، جنگ کے لیے نہیں گئے. آپ نے کوئی جنگ کا اعلان نہیں فرمایا. اور دوسری بات یہ کہ شریعت نے رخصت اور عزیمت دونوں راستے کھلے رکھے. اس دور میں کچھ بزرگوں نے رخصت پہ عمل کی ہے، امام علی مقام نے عزیمت پہ عمل کی ہے. جب آپ مکے سے نکلے کوفے کی طرف، اب وقت نہیں کہ میں جزیات اور تشریحات بیان کروں. ویسے بھی نرم قالینوں پہ بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے کربلا کو سنا جا سکتا ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم تو اپنے وطن میں بیٹھے ہیں اور امام علی مقام 1000 میل دور تھے وطن سے. بندہ پردیس میں ہو مصیبت کا احساس بڑھ جاتا ہے. پردیس میں صرف مرد ہوں، دشمن حملہ کرے مرد مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر گھر کی بہنیں بیٹیاں ساتھ ہوں، گھر کی عزتیں ساتھ ہوں، دکھ بڑھ جاتا ہے. امام کے ساتھ بہنیں اور بیٹیاں تھیں. اور تیسرا دکھ یہ کہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا وہی مکر گئے. جب کربلا میں عمر بن سعد سے مذاکرات ہوئے تو عمر بن سعد نے کہا امام آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، کوفے والوں نے بلایا ہے. اس نے کہا کس نے بلایا ہے؟ امام نے خط دیکھا ہے. اس نے خط دیکھ کے کہا کہ یہ خط ہے محکم بن طفیل کا، اور وہ دیکھے میرے لشکر میں محکم بن طفیل آپ کے خلاف جنگ لڑنے آیا ہوا ہے. یہ خط ہے ابن اشعث کا ہے، اور ابن اشعث تو میرے لشکر میں آپ کے خلاف جنگ لڑنے آیا ہوا ہے. جتنے خط آپ کے پاس ہیں یہ سارے ذہن بدل چکے ہیں. جب نعمان بن بشیر کو معطل کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد گورنر بنے، اس نے لوگوں کو خرید لیا. یہ کوئی وفا کرنے والے نہیں ہیں، یہ مفاد پرست ہیں. اب ان کا مفاد اس طرف تھا، وہ ادھر ہو گئے. امام صورت آپ کے سامنے فیصلہ فرمائے. اس وقت امام نے تلوار چلانے میں پہل نہیں کی، امام نے حجت تمام کی. آپ نے فرمایا اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں، تو میرا راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں. جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا میں راستہ کھول نہیں سکتا، میں خود ملازم ہوں، تو میں گورنر سے اجازت لے لوں. امام نے کہا ٹھیک ہے. اس نے تیز رفتار سوار گھوڑا بھیجا کہ جاؤ کوفے سے اجازت لے کے آؤ. عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کراچی میں واقعہ ہو تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیوں کراچی میں واقعہ ہوا. چند لوگ ہی بولیے. وہ صوبہ ہو رہے، پنجاب صوبہ، حجاز اور صوبہ ہے، کوفہ اور صوبہ ہے.
عمر بن سعد نے خط لکھا کہ امام ہمارے صوبے سے نکلنے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں میں کوفے سے واپس حجاز چلا جاتا ہوں, راستہ کھول دو, میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں. تو جب امام مکے چلے جائیں گے ہماری ڈیوٹی تو اپنے صوبے میں ہے, وہ ختم ہو جائے گی, یزید پھر وہاں کے حکمرانوں سے رابطہ کرے گا. یہ خط لکھا عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو. لیکن جب اس نے یہ خط پڑھا, اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا شمر. شمر نے مشورہ دیا, اس نے کہا حسین معاذ اللہ, حسین پھنس چکے ہیں, انہیں نکلنے نہ دینا. اگر وہ واپس مکے چلے گئے پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے, وہ بڑی طاقت بن کے ابھریں گے. اور عمر بن سعد یہ نرم رویہ رکھتا ہے, یہ بچپن کا دوست ہے حسین کا, یہ نہیں ان سے جنگ کرے گا. مجھے بھیجو, یہ شمر نے کہا, اس نے کہا مجھے بھیجو, عمر بن سعد کو منصب سے ہٹا دو, مجھے کمانڈر ان چیف بناؤ, میں جا کے جنگ کرتا ہوں. اب شمر کے بتلانے پہ, شمر کے مشورہ دینے پہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تو بات ٹھیک کرتے ہیں. اس نے ایک نیا لشکر تیار کیا اور شمر کو خط دے کے بھیجا, اور اس میں اس نے لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد تجھے مذاکرات کے لیے نہیں بھیجا تھا, یا بیعت لو یا سر لو. یہ خط لے کے آیا عبید اللہ ابن زیاد کا خط شمر. تو جب بات مذاکرات کی طرف جا رہی تھی, جنگ کی آگ کس نے بھڑکائی؟ ماشاءاللہ بہت سے کس نے؟ شمر. میں تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں, تاریخی کتابوں میں موجود ہے. شمر شیعان علی میں سے تھا. شمر نے بیعت کی تھی مولا علی کی. شمر نے 14 حج کیے, مولا علی کے ساتھ نمازیں پڑھتا. پر یا اسیدہ جانی اس لیے ہم کہتے ہیں جنہوں نے بلایا تھا وہ بلانے والے مقرر ہیں. شمر اور دیگر کوفی جو تھے یہ سب بنیادی وجہ بنے ہیں اس ظلم میں. اگرچہ اوپر حکم تو ساری چھتری تو یزید کے جس کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے. گورنر اور گورنر سے آگے نیچے تک وہ سب مجرم سے, اس صانعہ فاجعہ کے وہ سب مجرم ہیں. لیکن ان کا الگ الگ جو کردار ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب بات مذاکرات کی طرف جا رہی تھی, شمر نے پھر آگ بھڑکا. وہ تیسرا لشکر لے کے کربلا میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, مذاکرات نہیں ہوں گے, یا بیعت کر لو یا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ. لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں, امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر داد نہ داد دست در دست یزید. لوگ سر بچانے کے لیے بیعت کر لیتے ہیں, ہاتھ دے دیتے ہیں, اور نواسہ رسول نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا. سر داد نہ داد دست در دست یزید. امام علی مقام نے فرمایا, اب یہ امام کا شعر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان کانت الابدان للموت انشیا فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل. امام علی مقام نے کربلا کے ریگستان میں فرمایا کوفیوں سنو, جب جسموں کے مقدر میں یہ فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ آخر ایک دن ہم نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی رضا سے, اپنی مرضی سے اپنے جسم اللہ کے راستے میں قربان. امام علی مقام جب یہ فرما رہے تھے, اہل کوفہ یہ سن رہے ہیں کہ جیسے خود حیدر کرار للکار, شیر خدا للکار رہے ہیں. فرمایا اگر جب جسموں کے مقدر میں موت کا
چند روزہ زندگی کے لیے ہم اپنے رب سے بے وفائی کیوں کریں؟ سارے درس قرآن کا خلاصہ، میری کوئی بھی بات آپ کو یاد نہ رہے، کربلا کا یہ پیغام دلوں تک پہنچ گیا تو آج میرے بیان کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ امام علی مقام نے 72 یا 74 لاشیں اٹھائیں، دکھ ہار گئے، عزم نہیں ہارا۔ دکھ ہار گئے، دکھ آتے ہیں عزم توڑنے کے لیے، لیکن یہاں دکھ عزم توڑ سکے، ارادہ بدل سکے کہ چلو 10 قتل ہو گئے، بس کر دو، میں بیعت کرتا ہوں، چلو میرا ایک بیٹا شہید ہو گیا، باقی بچا لے تو میں بیعت کرتا ہوں۔ یہاں دکھ ہار گئے، عزم نہیں ہارا۔ اور کس وجہ سے نہیں ہارا؟ امام علی مقام نے مولا علی شیر خدا سے عرفات کے میدان میں یہ دعا سنی تھی۔ مولا علی میدان عرفات میں حج کے موقع پر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے پایا کیا؟ جس نے رب کو پا لیا اس نے کچھ بھی کھویا، اور جس نے رب کو کھو لیا اس نے کچھ بھی پایا۔ کربلا ترجیحات کو واضح کرنے کا نام ہے، پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ امام علی مقام نے ہمیں پیغام دیا ہے، اصل فتح کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو حق کے ساتھ کھڑے رہنا، قربانی پیش کرتے ہوئے نہ لڑکھڑانا، قائم رہنا، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ جس نے رب کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے رب کو کھو دیا اس نے پایا کیا۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ اس نے، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا اس نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا، جیلی محبت سے اللہ بچائے۔ اگر کوئی ان کا نام لے اور شریعت کا احترام نہ کرے، اگر کوئی امام علی مقام کا نام لے اور شریعت کا ادب نہ کرے، وہ جیلی محبت کر رہا ہے۔ انہیں ایسی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کے مشن کو اپنایا جائے، اور سادی سی بات ہے، آپ سب جانتے ہیں، امام نے دین کے لیے جان، تو آج دین کا کیا حال ہے؟ آج دین جتنا بیان ہوتا ہے اگر اتنا عمل میں بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل ہے۔ امام علی مقام کا جو پیغام ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور نفلی روزہ سال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، ان دنوں میں قرآن خوانی کر کے، صدقہ و خیرات کر کے ان ہستیوں کو ایصال ثواب کریں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 محرم کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے شکر کا شربت بنوا کے وہ بھی مسافروں میں تقسیم کیا۔ تو آپ کے والد گرامی خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرماتے، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ جب آپ اٹھے تو فرمایا قمر الدین کو بلاؤ۔ خواجہ صاحب حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قمر الدین تم نے جو شربت بانٹا ہے نا وہ بارگاہ حسینیت میں قبول ہو گیا۔ آپ نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا قبول ہو گیا ہے؟ وہ بشارت کیا ہے سننا چاہتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی خواب میں حضرت امام حسین تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے قمر الدین نے جو شربت بھیجا ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ آپ جو ایصال ثواب کریں گے وہ ہستیوں تک پہنچتا ہے۔ بس ادب کے ساتھ ایصال ثواب کرنا ہے، شرعی آداب کے ساتھ،
جن ہستیوں کو انہوں نے مانا ہے ان کو مانیں گے تب وہ راضی ہوں گے۔ خلفائے راشدین کو حسنین کریمین نے مانا ہے، اگر کوئی خلفائے راشدین کی بے ادبی کر کے پھر کہے کہ مجھے محبت ہے حسنین کریمین سے، وہ کہنی محبت، وہ جھوٹی محبت۔ سچی محبت یہ ہے کہ ان کی ذات کو بھی مانے، ان کے افکار کو بھی مانے، ان کی تعلیمات کو بھی مانے۔ لوئے لوئے پرلے اڑیے جے تو ماتا کرنا، شام بری بری شام محمد کر جاتی ہے ڈرنا۔ آخر دعوانا الحمد